اللہ کا یہ کرم ہے کہ کوئی غریب ہو امیر ہو جس کا نمبر فائل پہ ہے، اس کا جب بیڈ خالی ہوگا تو اس کو بلایا جائے گا، آپ کا نمبر آ گیا، آپ آ جائیں، اس کو کال جائے گی، سسٹم سے کال جائے گی. میں بحیثیت عتیق اس کو کال کرنے کا مجاز نہیں ہوں، سسٹم سے اس کو کال جائے گی کہ آپ کا نمبر آ گیا، آپ آ جائیں. اور اس کے لیے ہم نے بہت مشکلات جھیلی ہیں، ابھی تک جھیل رہے ہیں، لیکن کسی غریب کا نمبر کراس کسی بڑے سے بڑے آدمی کو ہم نے نہیں کرنے دیا. اور اس کے لیے ہمارے فنڈز کاٹے گئے، ہمارے خلاف مہم جو بہت عروج پہ رہی کہ یہ علی شان سونی صاحب آپ سارے جانتے ہیں، ان کے سگے بھائی جب ڈائلسس پہ آئے تو وہ زیادہ منسٹر ہیں، ان کا اپنا ایک ہمارے بھی بھائی ہیں، وہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ میرا بھائی کو لگائیں. ہم نے کہا جی آپ کے بھائی کا نمبر تو بہت پیچھے ہے. پھر وہ انہوں نے ایم ایس کو کہا، ڈی ایچ او کو کہا، دوسرے جو طریقہ ہوتا ہے. ہم نے کہا جی اس طرح نہیں لگ سکتا. پھر وہ ذرا جو دوسرے طریقے ہیں وہ کام شروع ہو گیا. 10 مہینے علی شان سونی کا بھائی اسلام آباد سے ڈائلسس کرواتا رہا. 10 مہینے کے بعد اس کا نمبر آیا تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ کا نمبر آ گیا، ابھی بڑا ٹھیک ہے. آپ یہ اس فی زمانہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کام کرنا. اچھا اب یہ بات ہوگی جو ہم کام کر رہے ہیں. اب اس کے اصل جو پرابلم ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اخراجات. ہمارے جو ادارہ ہے اس کا ایک سال کا بجٹ 10 کروڑ روپیہ ہے، اور 10 کروڑ روپیہ سوچنا، اس پہ اس کو خیال میں لانا الگ سے ایک بڑی ناممکن سی چیز نظر آتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے کام شروع کیا ادھاری چیزیں لے کے آتے تھے. یہ سوچ بھی لانا نا مارکیٹ سے، بازار سے کسی کا نا یار ادھارا دے دو، پیسے آئیں گے تو دے دیں. آہستہ آہستہ جب ہم نے کام کیا کمٹمنٹ کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، لوگوں کے ٹرسٹ کو بلڈ کیا، لوگوں کے اعتماد کو بحال کیا، تو اب ہمیں کوئی ایسا دن نہیں جب کوئی یہ بندہ نہ آئے کہ میں لاکھ دے رہا ہوں، میں 50,000 دے رہا ہوں، میں 10,000 دے رہا ہوں، میں 2 لاکھ دے رہا ہوں، میں 20 لاکھ دے رہا ہوں. کوئی ایسا اب بھی ہم نے ان سالوں میں کبھی ہم نے یہ کسی مریض کو یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آپ واپس چلے. اسی روٹین میں، اسی لیول میں سارے مریضوں کو فری آف کاسٹ سہولتیں دے رہے ہیں. اور جو سورسز ہیں، یہ 10 کروڑ روپے اکٹھے کس طرح ہوتے ہیں، اس میں ریڑھی والے سے لے کے بڑے سے بڑے بزنس مین تک، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کا اس میں کردار ہے. اب دیکھ، آپ عام آدمی سوچتا ہے ریڑھی والے کا کیا کردار ہے. ہمارے اس سسٹم کے ساتھ 12,000 لوگ جڑے ہیں، 12,000 لوگ جو ہر مہینے ہمیں کم سے کم اس کی ممبرشپ 200 روپے ہے، جو ریڑھی والا بھی دیتا ہے، مزدور بھی دیتا ہے، دکاندار بھی دیتا ہے، ملازمین بھی دیتے ہیں. اور اس کے اوپر 500، 1,000، 2,000، 5,000، 10,000، 20,000، 50,000 تک بھی لوگ ایسے ہیں جو ہر مہینے ہمیں وہ پرماننٹ انہوں نے فکس کروائی ہے کہ یہ ممبرشپ آپ کو دے گی. اس کی کلیکشن کے لیے ہمارا ایک میکنزم ہے کہ ہم نے سرکل بنائے ہیں، ایریاز بنائے ہیں 8 سے 10، اس میں ہمارے امپلائیز ہوتے ہیں اور ہر مہینے وہ اس ایریے میں ہوتے ہیں، وہاں سے وہ پورا مہینہ کلیکشن کرتے ہیں. 25 سے 30 تک وہ آ کے مرکز میں سارا حساب کتاب وہاں جمع کرواتے ہیں. یہ جو کلیکشن ہوتی ہے یہ 20 سے 25 لاکھ روپے ہوتی ہے. تو جو بجٹ ہے ایک مہینے کا جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ 80 سے 90 لاکھ روپے ہوتی ہے. باقی جو ہم پورا کرتے ہیں اس میں اوورسیز کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس میں امریکہ میں، برطانیہ میں، سعودی عرب میں، مختلف ملکوں میں ہمارے جو دوست ہیں ان سے کانٹیکٹ ہوتے ہیں، وہ جو پاکستان آتے ہیں ان کو وزٹ کرواتے ہیں. اور یہ سارا سلسلہ پورا سال صبح سے لے کے رات تک یہ چلتا رہتا ہے، تب جا کے یہ چیزیں جو ہے نا وہ پوری ہوتی ہیں اور میٹ ہوتی ہیں. تو 2-3 آپ کو ویسے تو جاندیدہ لوگ ہیں سارے، کہ جب ہم نے سمانی کا فیصلہ کیا کہ ہم نے سمانی اس سال ہم نے فروری میں فیصلہ کیا کہ سمانی سینٹر بنانا ہے. ہم نے ایک فنکشن رکھا، اس میں ایک مہمان آئے اسلام آباد سے، ہمارے دوست ہیں حاجی افضل صاحب، وہ وہاں تشریف لائے. تو ان کے سامنے ہم نے بات
بات تو پوری پبلک میں تھی نا، 1100-1200 بندے کا فنکشن تھا، اس میں ہم نے رکھی کہ ہم سمانی سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ہوگا، پریشان ہے، مریضوں کا لوڈ زیادہ ہو گیا۔ جب ان کی سپیچ کی باری آئی، انہوں نے کہا، باقی باتیں کر کے آخری بات انہوں نے کہی کہ جب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو سوچ کیوں رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، جتنے پیسے لگیں گے میں دوں گا۔ ایک مشین کی قیمت ہے 16,50,000 روپے، انہوں نے وہاں 8 مشینیں، 2 ایمبولینسیں ہمیں وہاں سمانی کے لیے الگ سے انہوں نے ہمیں دی۔ جب اتنا بجٹ مل جائے تو باقی بندہ پھر مانگ تانگ کے لوکل کار ہی لیتا ہے۔ پھر جب 3-4 مہینے گزرے، ابھی یہ سپٹمبر میں، ہم نے ان کو کہا وہاں لیب نہیں ہے، ہاسپٹل جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اس میں لیب ہے ہی نہیں ہے، تو وہ مریضوں کے لیے مسئلہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس 10 دن ٹائم ہے، 10 دن میں کمرہ تیار کر کے مشینیں لگا کے مجھے واٹس ایپ کرو کتنا بل ہے۔ تو میں نے ان کو کیا 16-17 لاکھ روپیہ تھا۔ انہوں نے جو کمرہ تھا وہ ہم نے ہاسپٹل سے لیا، وہ ساری مشینوں کے سارے رینوویشن کا بل انہوں نے بعد میں ہمیں وہ لگ 15-16 لاکھ روپے دی۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ کوشش کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ جس کے ذمے اللہ لگاتا ہے کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تم نے جانا ہے اور جا کے یہ کام تمہارے ذمہ تم نے کرنا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ ڈائلسس کا مریض باقی بیماریوں سے مختلف قسم کی اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جس کرب سے گزرتا ہے، جب ڈائلسس نہیں ہوگا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، سب سے پہلے اس کو کیا ہوگا، اس کا سانس پھولنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو چیزیں گردے نے نکال کے مثانے میں لانی ہے، ہم نے واش روم جانا ہے اور نظریہ چھوٹا پیشاب، وہ ساری فاضل چیزیں نکلنی ہے، اللہ کا نظام ہے، نیچرل اللہ جو جس میں چیزیں بنائیں، وہ فاضل چیزیں جیسے جیسے خون کے اندر اس کی مقدار بڑھتی ہے، سب سے پہلے سانس پھولتا ہے، دل کی رفتار بڑھتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، نیند بالکل نہیں آتی، نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، ٹھیک ہے، الٹی شروع ہو جائے گی، پیٹ درد شروع ہو جائے گا، ایک لمحہ آئے گا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ جب بے ہوش ہوگا تو اس کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس ڈائلسس کے علاوہ اس مریض کا فوری کوئی علاج، کوئی انجیکشن، کوئی ڈرپ، کوئی چیز کٹ نہیں کرتی کہ اس کو ڈاکٹر لگائے اور اس کے 2-4 گھنٹے ایزی کر دے۔ ڈاکٹر ایسے ہی اس کے لیے پھر فوری طور پہ رسپانس کرنا پڑتا ہے کہ رات کے 2 بجے ہیں، اب سو رہے ہیں، سردی ہے، ٹھیک ہے، مریض کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے 14 سال میں ہم نے ایک دفعہ بھی یہ غفلت نہیں کی کہ فون نہ سنیں، ڈائلسس سینٹر نہ کھولیں، مریض کو گھر سے لے کے نہ آئیں، اس کا ڈائلسس نہ کریں، اس کو واپس نہ چھوڑ کے، اس لیے کہ یہ ذمہ داری جو لگی ہے یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا تھا۔ اگر ہماری غفلت سے ہم نے اپنی نیند پیاری کی یا خوشیاں، بچوں کی خوشیوں کو زیادہ عزیز جانا، تو کسی ایک مریض کی جان چلی گئی یا اس کی تکلیف کو کم کرنے میں ہم نے دیر کر دی تو ہم اللہ کے مجرم ہیں۔ مریض کو تو پتہ ہوگا نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم مجرم ہیں کہ ہمارے پاس وسائل تھے، ٹائم تھا، ہم نے کیوں اس مریض کو کوئی رسپانس نہیں کیا اور اس کی جان بچانے میں، اس کی تکلیف کم کرنے میں ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ تو یہ تو تھا سینیریو۔ آپ سارے احباب، یہ لفظوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی عام، آپ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں کہ آپ کسی کی دعوت پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے اس وادی کے اندر، اپنی تحصیل کے اندر ایک ڈائلسس سینٹر بنانے کے لیے جو دوست کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے باتوں سے مدد کرنی ہے، عملی طور پہ مدد کرنی ہے، اور لوگوں کو اس میں اس سسٹم میں شامل کرنا ہے۔